بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح بعد نماز فجر ان مبارک کلمات کو پڑھ لے وہ رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو رات کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے یہ مبارک کلمات پڑھی ہو تو نزاع کا وقت آن پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یا اس رات بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر آبی سے مروی ہے کہ نبی اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ کے سبب اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک خطرناک جنگل میں سفر کر رہا تھا، وہاں اس کی سواری کھو گئی اور اس پر سارا سفر اور کھانا پینا بھی جاتا رہا۔ وہ وہاں بھوکا پیاسا لیٹ گیا تاکہ اسے موت آ جائے۔ اس کی آنکھ لگ گئی، مگر جب وہ اٹھا تو اس کی سواری اس کے پاس کھڑی تھی اور سارا زاد سفر بھی اس پر موجود تھا۔ وہ جس قدر خوش ہوا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو گے اور اس پر توبہ نہ کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا سے اٹھا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگ لائے گا جو گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے تو اللہ انہیں بخشے گا۔ مسلم۔ اس جگہ وہ حدیث بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل میں جس شخص نے 100 افراد کو قتل کیا تھا، جب وہ سچی توبہ کے لیے گھر سے نکلا اور راستے میں سے موت آ گئی تو اللہ نے اسے بخش دیا، اسی لیے کہ وہ سچی توبہ کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو مایوسی کرنا سخت جرم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تمہیں اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 2 آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ تھا، ایک بہت گناہ کرتا تھا اور دوسرا بڑا عابد و زاہد تھا۔ عابد شخص اپنے اس بھائی سے کہتا، باز آ جاؤ۔ ایک دن اس نے یہی بات کہی تو اس نے کہا، تمہیں اللہ بھی نہیں بخشے گا، اور دونوں کو موت آ گئی۔ جو عابد و زاہد تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم نے میرے بندے کو توبہ سے کیوں بہکایا؟ اور جس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ پاک مجھے بخش دے گا، میں توبہ کروں گا، تو اس کو جنت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و رسوا ہو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ مسلم شریف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کے والد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے، آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیا تیری ماں ہے؟ عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، اس کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لے کہ جنت ماں کے قدموں تلے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کو ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح والدین کے بارے میں خدائے تعالیٰ کا نافرمان بندہ رہا تو اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں، یعنی جو لوگ ان کو راضی رکھیں گے جنت پائیں گے، اور جو ان کو ناراض رکھیں گے دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کی خوشنودی
باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعے کو زیارت کے لیے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح بعد نماز فجر آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھ لے وہ رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو رات کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے یہ مبارک کلمات بھی پڑھی ہوں تو نزاع کا وقت آن پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یا اس رات یہ مبارک کلمات اللہ پاک اس کے دل سے اٹھا لے گا۔ مروی ہے کہ مصر کا ایک سالہ نوجوان بڑی صحبت میں پیٹنے سے بڑا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی اس صلاحیت کی وجہ سے محبت تھی۔ اس کا حال بگڑنے کے بعد سن کر آپ کو بہت رنج ہوا۔ آپ نے اسے یہی آیات لکھ کر بھیجی، اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پھر نیکی کے راستے پر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میری تمام مسلمان بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔